دعا کب اور کیسے قبول ہوتی ہے؟ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کس انداز سے ہم دعا مانگے کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو؟ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو ہر کسی کو پیش آتی ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کچھ خاص پوائنٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کریں گے جن کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رب سے دعا نہ کرے تو وہ بندگی چھوڑ دیتا ہے اور بندہ بننے کے لائق نہیں رہتا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں، کچھ قیمتی باتیں رکھتا ہوں، وہ پوائنٹس بھی سنیے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے یا کسی کاغذ پر لکھ لیجئے۔ اگر آپ ان پوائنٹس کا خیال رکھتے ہوئے، ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 1، پاکیزگی اور وضو کے ساتھ دعا کرنا، یعنی اگر آپ ناپاک ہیں تو غسل کریں، اور اگر آپ پاک ہیں لیکن بے وضو ہیں تو آپ وضو کریں دعا کرنے سے پہلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے دعا کرنا ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانا۔ دوسرے نمبر کا پوائنٹ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کرنا، کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی ہر چیز عطا کرنے والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کچھ اس انداز سے اپنی دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ تیسرے نمبر کا کام جو آپ کو کرنا ہے، درود شریف پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے یا اس کے علاوہ جو بھی درود آپ کو یاد ہو تو وہی درود شریف آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر کے بھیجیں۔ اگر کچھ بھی یاد نہیں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعا درود کے بغیر روک لی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ کی حمد کرے، یعنی تعریف کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت اور ضرورت مانگے۔ چوتھے نمبر پر جو آپ کو کام کرنا ہے، چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے گناہوں کا اعتراف اور توبہ کرنا، کہ اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، میں نے بہت ساری خطائیں کی ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما اور میری دعا کو قبول فرما۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ذکر کی ہے، اس سے ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اس دعا سے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ پانچویں نمبر کا جو پوائنٹ ہے، پانچویں نمبر کی جو بات ہے وہ ہے دل سے مانگنا، یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو اور اس کی قبولیت کا یقین رکھو،
کیونکہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو ان کا دل ادھر ادھر گردش کرتا رہتا ہے، یعنی دل میں غفلت ہوتی ہے اور زبان پر دعا۔ تو یاد رکھیں، جس دعا میں دل غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جب بھی دعا مانگے تو اپنی توجہ اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اب میں کچھ آپ کو اوقات کے بارے میں بتاتا ہوں جن وقتوں میں عام طور سے اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 1، تہجد کا وقت۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آخری تہائی حصے میں یعنی تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں۔ اسی طریقے سے دوسرا جو ٹائم ہے اور وقت ہے وہ ہے سجدے کی حالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ لیکن یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات سجدے میں دعا کرنے سے متعلق ملتی ہیں وہ نفلی نمازوں کے سجدوں میں دعا مانگنے سے متعلق ہیں۔ الگ سے سجدہ کر کے دعا مانگنے کا کسی حدیث سے صراحتاً ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا نماز کے باہر الگ سے سجدہ کر کے اس میں دعا مانگنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ سجدے میں دعا کرنی ہو تو نفلی نمازوں کے سجدوں میں عربی زبان میں دعائیں مانگنی چاہیے، یعنی جو دعائیں قرآن میں اور احادیث میں موجود ہیں آپ ان کو یاد کریں اور پھر نفل نمازوں کے سجدوں میں ان دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کریں۔ نماز چونکہ شروع سے لے کر کے آخر تک عربی زبان میں ہوتی ہے، اس لیے دعا بھی عربی زبان میں ہی مانگی جائے گی۔ نماز میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان مثلاً اردو، فارسی، انگریزی وغیرہ میں دعا مانگنا درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تیسرا جو وقت ہے وہ ہے جمعے کے دن عصر کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اس وقت کوئی بھی مسلمان اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ البتہ جمعے کے دن یہ گھڑی کب آتی ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں اور مشہور 2 قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان رہتی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ گھڑی امام کے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک رہتی ہے۔ ان میں سے جو پہلا قول ہے وہ راجح اور زیادہ مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے اسلاف جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک دعاؤں میں مشغول رہتے تھے اور مغرب سے کچھ پہلے دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک یا مغرب سے کچھ پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً درود شریف کا ورد زیادہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو چوتھا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، یعنی اذان مکمل ہونے کے بعد سے لے کر نماز کے لیے جو اقامت یعنی تکبیر پڑھی جاتی ہے اس وقت تک جو بیچ میں ٹائم ہوتا ہے تقریباً 15-20 منٹ کا، اس بیچ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے اگر اذان کے بعد مسنون دعا جو مشہور ہے اور درود شریف کے پڑھنے کے بعد اقامت تک یعنی نماز کھڑے ہونے تک اپنی کسی حاجت اور ضرورت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر جو وقت ہے وہ ہے بارش کے وقت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ایک بارش کے وقت اور دوسری مظلوم کی دعا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر ان تمام باتوں کو فالو کرتے ہوئے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔